علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ساتھیوں، سلسلہ ہے کتاب گردی، اور اس وقت کتاب میرے ہاتھ میں جو موجود ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اپنی نوعیت کی نایاب کتاب ہے۔ اللہ میں صبر کروں گی، اللہ میں صبر کروں گی۔ ساتھیوں، یہ کہا جائے کہ اپنی نوعیت کی اس لیے منفرد اور ایک اچھوتے اور بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک پہ جو کتاب ہے، یہ ملتان سے ہمارے ساتھی ہیں اظہر محمود صاحب، اظہر محمود شیخ، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور بغیر کسی تمہید کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ابھی آپ نے ہمارا ایک پروگرام دیکھا ہوگا لال لال لہرائے گا، تو جس میں وہ جو لال لال لہراتا ہے، خون کی بیماریوں کے شکار، تھیلیسیمیا کی بیماری کا شکار بچے ہیں، ہم نے کچھ کیس اسٹڈیز آپ سے شیئر کی تھی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو کہ جنوبی پنجاب میں نہ صرف بلکہ پورے پاکستان میں خون کی بیماریوں کے شکار بچوں کے لیے، جو ان کو بلڈ ڈونیشن کے لیے، ان کے علاج کے لیے، اور ان کو وہ تمام حکومتی توجہ پہنچانے کے لیے یہ ایک منفرد کیئر اینڈ کیور فاؤنڈیشن کا ایک انیشیٹو بھی ہے، اور یہ کتاب بھی ہے۔ اور میں اس کو جو ناصر محمود شیخ صاحب ہیں، انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے، یہ کتاب اپنی نوعیت کی منفرد اور اچھی کاوش ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اظہر محمود شیخ نے خصوصی افراد اور مستقل بیماریوں کے جیسے کہ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا کے شکار بچوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی ہے، بلکہ ان کی صلاحیتوں کو نمایاں کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور انہیں اچھے طریقے سے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ہماری زندگی کا ہم سے ضروری سوال ایک یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد، اگر تم صرف اپنے لیے زندہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے زندہ لاش ہو۔ اظہر محمود شیخ نے بڑے خلوص اور محبت سے اپنا وقت خصوصی افراد اور تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے شکار بچوں کو دیا ہے، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی سعی کی ہے، اور انہیں مثبت کاموں کی جانب راغب کرنے اور انہیں مصروف رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھیوں، آدھی سے زیادہ بیماری تو دوسرے جو مریض ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے سے، ان کو مصروف کرنے میں، ان کو زندگی کی امید دلانے سے ہی درد کم ہو جاتے ہیں۔ اور اظہر محمود شیخ کی مرتب کردہ اس کتاب کا عنوان، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ میں صبر کروں گی، اور یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے شائع کی، اور اس کے نگران جو ہیں مرتب پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب، اور انتصاب ماں جیسا دل رکھنے والے بہت ہی ہمدرد بھائی ناصر محمود شیخ کے نام کیا ہے۔ اور ہم آپ کو ان کی 3-4 چیزیں بتائیں گے تاکہ آپ کتاب کی جستجو کریں اور کتاب منگوانے کی کوشش کریں، اور اللہ میں صبر کروں گی جیسی نایاب کتابوں کو پڑھنے کا، ان سے کچھ سیکھنے کا، اور اپنی زندگی کا کوئی مشن بنانے کا ضرور ارادہ کریں گے، کیونکہ کہتے وہی ہیں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ میں آپ کو پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق جاوید ہے، انہوں نے پیش لفظ لکھا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے جہاں علم، ادب، سائنس، تاریخ، فلسفہ، بچوں کا ادب، نصاب اور دیگر موضوعات پر مبنی معلوماتی کتب شائع کی جا رہی ہیں، وہیں اس ادارے نے میڈیکل کے شعبے میں مفید معلوماتی اور رہنما کتب شائع کرنے کا بھی ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر آصف محمود جاہ کی کتاب دوا، غذا اور شفا، ڈاکٹر محمد رشید کی آسان گھریلو علاج، اور دیگر بہت سی کتابیں شائع ہوئیں اور بہت پذیرائی حاصل کی۔ یہ کتاب تھیلیسیمیا کے مرض کے بارے میں آگہی اور اس سے بچنے کے عمومی طریقوں کے علاوہ معاشرے میں دکھی انسانیت کے لیے فلاحی کام سر انجام دینے کی تحریک میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ امید ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوع، طرز تحریر، معلومات کے حوالے سے متعلقہ حلقوں میں عام قارئین میں پسند کی جائے گی۔
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کتاب کا دوسرا ایڈیشن 2000 کی تعداد میں شائع کرتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی کہ قارئین نے ہمیں اس قدر سراہا ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید پریزائڈنگ، جو کہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے، اس میں عرض مرتب ہے جناب اظہر محمود شیخ صاحب کی، جنہوں کی یہ کتاب ہے۔ میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ پاک اللہ کے حکم اور اجازت سے کوڑیوں اور مریضوں کو شفا، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور یہ دروازہ اللہ پاک کے حکم سے بند ہو چکا ہے۔ القرآن فرمان کا مفہوم: جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ میں، آپ، ہم سب ہر 3 سے 4 ماہ کے بعد عطیہ خون دے کر تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، بلڈ کینسر کے معصوم بچوں کو سانسوں پر مبنی زندگی دے سکتے ہیں، ان کی سانسوں کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز غالباً شکوہ کے انداز میں لوگوں سے مخاطب ہوں گے کہ میں بھوکا پیاسا بیمار تھا، تم نے مجھے کھانے کو نہیں دیا، پینے کو نہیں دیا، میری تیمارداری نہیں کی۔ تو لوگ عرض کریں گے، اے اللہ پاک، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ بیمار تھا، تم وہاں جاتے تو مجھے پاتے۔ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ مریضوں کی دعا بہت سنتا ہے، جب مریضوں کے پاس جاؤ تو اپنے لیے دعا کرواؤ۔ ساتھیو، اللہ پاک تمام جتنے بھی خون کی بیماریوں کے، بلڈ پریشر کی بیماریوں کے، کسی بھی جسمانی، جذباتی، نفسیاتی کسی بھی دکھ تکلیف پریشانی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی بہت یاد رکھیے گا۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سنا رہی ہوں، کتاب منگوائیں تو پھر ساری پڑھیں۔ آخر میں آپ سب سے التماس ہے کہ پاکستان بھر میں تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا امراض کے مراکز، آمنہ تھیلیسیمیا، فاطمیت فاؤنڈیشن، سندس فاؤنڈیشن، یتیم خانوں، SOS ویلیج، الخدمت فاؤنڈیشن، پاکستان ہومز، نفسیاتی ذہنی امراض کے سرکاری اور پرائیویٹ مراکز موجود ہیں، جہاں بچے، جوان، بوڑھے آپ کی راہ تک رہے ہیں۔ ان مراکز کا دورہ کریں، نقد، عطیہ، پھول، کھلونے، پرانی زائد اشیاء، بوسہ، حوصلہ افزائی، بچوں کو ایک تھپکی اور خون کے چند قطرے ضرور عطیہ کریں۔ اظہر محمود شیخ، ہم اظہر محمود شیخ صاحب کا نمبر بھی اپنے ویلوگ میں ڈال دیں گے، اور آپ ضرور ان سے رابطہ کریں، کتاب بھی منگوائیں، اور انہوں نے جو استدعا کی ہے، انہوں نے جو ہدایت کی ہے، انہوں نے جو ڈائریکشن دی ہے، اس کے مطابق آپ اپنے اپنے قریبی اداروں میں جائیں اور اپنے حصے کی مسکراہٹیں حاصل بھی کریں اور مسکراہٹیں بانٹیں بھی۔ کچھ مصنف کے بارے میں لکھا گیا ہے کتاب کا، یہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے مصنف کے بارے میں، تو آپ سب جان ہی گئے ہیں کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہیں۔ محترم اظہر محمود شیخ حصول علم، تحصیل علم اور خدمت انسانی کی لگن سے سرشار ہیں، اور ان کی جناب پنجاب یونیورسٹی سے سائیکولوجی، BZU سے اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز ڈگریاں حاصل کی۔ اس کے علاوہ متعدد تربیتی پروگراموں سے مستفیض ہو چکے ہیں، جن میں ٹرین یور برین، دبئی، جون، اور چلڈرن آر فرام ہیون، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ منفرد قسم کے انہوں نے ڈپلومے اور تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کی تربیت کا اس کی پہلے ماں کی گود، اس کا گھر، اور پھر اس کا ضمیر ہوتا ہے، جہاں سے وہ پھر جس قسم کی اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ادھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اظہر محمود شیخ صاحب کی پہلی تربیت گاہ ہی بہت عظیم ہے، اور جہاں سے تمام خدمت خلق کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ جناب، ہماری پسند کی اور بہت ہی اچھی چیز آ گئی ہے، ایک نظم مبشر علی زیدی صاحب کی۔ اس میں میرا بھی کچھ کلام اور میرے بھی مضامین شامل ہیں، لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ آپ منگوائیں گے اور اس کو جب پڑھیں گے تب دیکھیے گا۔ مبشر علی زیدی کی نظم ہے زندگی۔
ہسپتال کے انتظار گاہ میں کئی بچے والدین کے ساتھ موجود تھے۔ کئی بچے والدین کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے اپنا تھیلا تھپ تھپایا۔ میں نے اپنا تھیلا تھپ تھپایا۔ ایک بچے کو ٹافیوں کا پیکٹ دیا۔ اس نے خوشی خوشی لے لیا۔ ایک لڑکے کو کہانیوں کی کتاب دی۔ اس نے خوشی خوشی لے لی۔ ایک بچی کو کھلونا پیش کیا۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے ٹافیوں کا پیکٹ پیش کیا۔ اس نے انکار کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بیٹی آپ کو کیا چاہیے؟ بیٹی آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے اسے چمکارا۔ میں نے اسے چمکارا۔ تھیلیسیمیا کی مریض وہ بچی بمشکل بولی۔ تھیلیسیمیا کی مریض وہ بچی بمشکل بولی۔ خون کی بوتل، خون کی بوتل۔ ساتھیوں، ایک سے ایک بڑھ کے اس میں کہانیاں اور ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ انسان پڑھے اور تڑپ اٹھے۔ اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، اور اللہ میں صبر کروں گی کہ عنوان سے ایک کہانی ہے، عثمان، فائل نمبر T34، میل سی، بلڈ گروپ A پازیٹیو۔ معاشی حالات انتہائی غریب، والدہ وفات پا چکی اور والد جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ کلاس صرف 3rd کلاس تک پڑھا۔ صبر کر رہی ہوں۔ اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، اور مجھے تو شرم آتی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے۔ اپنی مجبوری اور غربت کا آپ کو بتا رہی ہوں، ڈر رہی ہوں۔ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں اپنی پریشانیوں کا اور مسائل کا ذکر دوسروں سے کیوں کر رہی ہوں۔ اللہ میں صبر کروں گی، اللہ میں صبر کروں گی۔ یہ الفاظ تھے جیسے میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ یہ ایک ماں کی یاد تھی، ایک صبر تھا جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، اور ایک ایک حرف میری یادداشت میں ایسے پڑ رہا تھا جیسے گہرائیوں تک چوٹ۔ گھر کا سارا سامان بک گیا، برتن، بستر، چارپائی، سب کچھ۔ ہر ہفتے 4000 روپے کی دوائی درکار۔ خون لگوانا ہے، یہ سوچ اس بے سہارا ماں کو کھائی جا رہی تھی۔ عثمان 16 سال کا ہے اور 9 سال قبل اس کے والد فوت ہو گئے۔ عثمان تھیلیسیمیا کا شکار اور پل پل جی رہا ہے، پل پل مر رہا ہے۔ عثمان کے والد کا کہنا ہے، عثمان کے والد کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس، اچھا اس میں یہ ہے کہ اس کی والد وفات پا چکے ہیں، جنہوں نے ان کو وہ کیا ہوا ہے، ان کی والدہ۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس شام کی روٹی کے لیے آٹا نہیں ہوتا، تو عثمان کے لیے علاج کیسے کرائیں گے؟ اسی صدمے نے ان کی جان لے لی، اور اب ان کی والدہ بتاتی ہے کہ اس صدمے نے ماں کی جان لے لی، اور اسی صدمے کی جان لے لی، اور ماں جو ہے عثمان کو دیکھ دیکھ کے جیتی اور دیکھ دیکھ کے مرتی ہے۔ ساتھیوں، یہ مجھ سے سارا نہیں پڑھا جا رہا، اور میرا دل کانپ رہا ہے، کیونکہ عثمان کے ساتھ میری پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی، جب صدر مملکت نے ان کو نہ صرف اپنی بلکہ جنوبی پنجاب بھر کے تھیلیسیمیا کے بچوں کا علاج کروانے کے لیے ان کی خدمات کو اظہر محمود شیخ صاحب کے ساتھ مل کے وہ شعوری بیداری کا کام کرتے تھے، سراہا۔ لیکن اس وقت عثمان ہم میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس میں ایک سے بڑھ کر ایک دکھی کہانیاں ہیں، اور جبکہ اینڈ میں وہ والی تمام قرآنی آیات ہیں جو ہر مرض کے لیے قابل علاج اور مریض کے لیے بشارتیں، صدقہ سے علاج، آب زمزم سے علاج، بیماری پاک کرنے کا سبب، اور صحت کی نہ صرف دعائیں بتائی گئی ہیں بلکہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تھیلیسیمیا کا علاج جو کہ خون کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں مردہ جسم
کے बावजूद साइंसी तहकीकात करती शख्सियत प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के हवाले से बताया गया है। शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट क्यों ज़रूरी है? थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया के कैरियर को क्या होते हैं? ख़ानदान में शादियाँ, थैलेसीमिया का पाकिस्तान में फैलाव, शादी से पहले स्क्रीनिंग और इसकी अहमियत, शादी से पहले लाजमी स्क्रीनिंग, थैलेसीमिया का इलाज, थैलेसीमिया से बचाव के लिए CVS टेस्ट की सहूलत। अब मीनार निश्तर अस्पताल मुल्तान और चिल्ड्रन कम्प्लेक्स मुल्तान में मुफ्त दस्तियाब है। इस तरह की मुख्तलिफ मालूमात बताई गई हैं। और साथियों, खालिद मसूद ख़ान जो कि बहुत बड़े अदीब भी हैं और पंजाबी के शायर भी हैं, वो इसको सराहते हैं इनको, और उन्होंने कहा है कि मुमकिन है कि मेरी नज़र से ऐसी कोई किताब थैलेसीमिया हीमोफीलिया के हवाले से पहले ना गुजरी हो। ताहम मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ये अपनी नौयत की पहली काविश है। और उन्होंने दुआ दी है। और अज़हर महमूद शेख साहब जिन्होंने ये किताब लिखी है, उनके बारे में अताउल हक कासमी साहब कहते हैं कि केयर एंड क्योर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम किताब अल्लाह मैं सब्र करूँगी में शामिल खून के अमराज में मुब्तला मासूम फरिश्तों की सच्ची कहानियाँ अज़हर महमूद शेख ने खिदमत खलक के जज्बे से सरचार होकर तहरीर की हैं। उनका ये मजमून बहुत अच्छा है। और साथियों, अल्लाह मैं सब्र करूँगी एक बहुत मोटिवेशनल किताब है, जिसमें अगर आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप मरीज़ हैं, अल्लाह ना करें कि आपको कोई सदमा लायक है, उसमें भी ये सब्र की जानिब रवां दवां करती है। जबकि आप साहब हैसियत हैं, साहब तौफीक हैं, सर से लेकर पाँव तक का अल्लाह ताला ने आपको सेहत तंदुरुस्ती अता की है, दूसरों की खिदमत कर सकते हैं, तो किस तरीके से करनी है इस जानिब डायरेक्शन दी है। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि ये किताब हर घर में होना और हर घर में किसी ना किसी तरीके से मोटिवेशन करने के लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारा सिलसिला